ہیں جی مشہود الحسن صاحب راولپنڈی سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو گزشتہ عید مبارک. محمد زبیر نے 11 مئی کو بیان دیا کہ اب نون لیگ اور راولپنڈی میں صلح ہو چکی ہے. بلا شبہ ان کا اشارہ جی ایچ کیو کی طرف ہے. یہ سیاستدان فوج کو سیاست میں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ شہباز شریف نے ان سے وضاحتی بیان بھی طلب کر لیا جبکہ مریم نواز اب ان کو بچانا چاہ رہی ہیں. فوج کے کندھے اور گود میں بیٹھ کے سیاست میں آنے والی نون لیگ اور لیگی رہنما آج کس منہ سے فوج کو بدنام کر رہے ہیں؟ مشہود الحسن صاحب اسی پیڑے منہ سے. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. میرا خیال ہے ڈھٹائی اور بے حیائی ہماری سیاست کی بنیاد ہے. بے شرم، بے حیا، ڈھیٹ آدمی یہ وہ لوگ ہیں جو رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جائیں نا تو صاف مکر جاتے ہیں. اب یہ جو آپ نے لکھا ہے وہ تاریخ ہے، اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ لیکن نہیں، وہ اچھا. اور کمال ہے یہ کانے نمک ہے سیاست. اچھا خاصا بندہ بھی اس میں جاتا ہے نا تو نمک کے ڈلے میں ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اب یہ زبیر سینسبل، اچھا خاندان، پڑھے لکھے لوگوں کی اولاد، لیکن آئی ڈونٹ نو کیا واٹ از اے پرابلم. آ گئے ہیں گندے کام میں تو آہستہ 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 یہ بھی اسی رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. اور مریم نواز اگر ان کو بچانا چاہ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنی وجوہات ہوں گی. لابیز تو ہیں، لابیز تو گھروں میں بھی ہوتی ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں، میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا. تو ایک بہرحال ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، مین اسٹریم پارٹی ہے، اس میں دھڑے ہوتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں. وہ بڑے گھروں میں بھی ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم اب تو خیر ٹوٹتا جا رہا ہے بٹ یہ ہوتا ہے. ہمارے میں آپ کو لائٹر نوٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اپنے گھر میں ایک کبھی کبھی ایک کلیش کی باقاعدہ صورتحال بن جاتی ہے. بیکاز میری جو بہلیاں ہیں وہ شی از ویری پروٹیکٹیو. جو ان کا سٹاف ہے، جو گھر میں جو خواتین وغیرہ کام کرتی ہیں تو وہ ان کو بہت پروٹیکٹ کرتی ہیں. میرا الٹ صاحب ہے، میں اپنے جو میرے پاس جو بیسمنٹ میں ان کو میں زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہوں. جو باہر ہمارے ڈرائیورز یا گارڈز وغیرہ ہیں میں ان کے بارے میں زیادہ پروٹیکٹیو ہوں. تو گھر میں بھی یہ بلکی پھلکی موسیقی چل رہی ہوتی ہیں. تو مریم نے کیا ہوگا، ان کا زبیر پہ زیادہ بھروسہ ہوگا. اور زبیر بیسیکلی ہی از اے ویری نائس مین. لیکن اب کیا کریں، ہماری سیاست کے ادب آپ ہی اس طرح. تو اللہ بہتر جانے جی. یہ سوال بڑھاپے میں بھول جاتا ہے. ہاں، فوج کے کندھے اور گود میں بیٹھ کے آنے اس کی وجہ ہے. میں آپ سے نہیں، میں سال سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک میں یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، اگر فوج نہ ہوتی، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں، پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے اس کے پلاٹ کر کے بیچ دیتے. اور وہ یہاں تک گئے بھی ہیں. تو لیکن پھر وہی بات، وہ اس لیے بس ٹھیک ہے، ان کو سیریسلی نہ لیا کریں. خیر مانگیں اپنے طور پہ. ہمیں ایک انڈیویجول کے طور پہ زیادہ سے زیادہ بہتر بننے کی ضرورت ہے. مجھے بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح جس کو ضرورت ہے اس کو چاہیے وہ خود کو امپروو کرتا چلا جائے. ایک انسان کے طور پہ، ایک پاکستانی کے طور پہ، ایک مسلمان کے طور پہ جتنی محنت کرو گے اتنا، جتنا کہتے ہیں نا میٹھا ڈالو گے اتنا گڑ ہوگا. تو ہم اپنے اپنے طور پہ اپنی اپنی جگہ پہ ایک ہمبل سی ایفرٹ جو ہوتی ہے ایک انڈیویجول کے طور پہ وہ ہم جاری رکھیں. باقی اللہ جانے اور پاکستان جانے. ہم اپنا اپنا رول جو ہے جہاں جہاں بیٹھے ہیں، جو کر رہے ہیں، جس کام میں انوالوڈ ہیں اس میں بہترین طریقے سے، دیانتدارانہ طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. اور معافی مانگیں اگر کہیں بھول چوک ہو جائے تو اس کے لیے اللہ معاف کریں. باقی کوئی نہیں، اپنا اپنا کام کریں، ان کو سیریسلی نہ لیا کریں. آج کا پہلا سوال ہے ایثار حمید ہیں، لیاقت آباد کراچی سے ہیں. انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی پہ اسرائیل کی ایک بار پھر شدید
بمباری فلسطینیوں کے قتل عام پہ احتجاج کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیل گیا۔ OIC کا اقوام متحدہ سے فلسطینیوں پہ حملے رکوانے کا مطالبہ۔ آپ کا بیان سنا جس میں آپ نے بتایا کہ پہلے اپنے معاملات سیدھے کرو پھر کسی اور کی طرف توجہ دو۔ سر یہ بات کسی سیاستدان یا آرمی آفیسر کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ملک کو اب شدید قسم کے ڈنڈے کی ضرورت ہے؟ نثار حمید صاحب، میں بجائے اس کے کہ اسپیسیفکلی آپ کے سوال پہ رہوں، میں اپنا وہ کالم پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے جو پاکستان کے سب سے بڑے اخبار روزنامہ جنگ میں 17 مئی کو شائع ہوا۔ اس کالم کا عنوان ہے جوش و جذبہ زندہ باد، باقی سب کچھ مرد آباد۔ حکومت نے بڑی حکمت یا حماقت سے چاند رات چرا لی، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہاں تو گزشتہ حکومتوں نے کئی اشرے اور آدھا ملک چرا لیا۔ زندہ ہیں یہی بات بڑی بات ہے پیارے۔ اس طرح کی اخباری خبریں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ مثلاً ملک میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی، حالانکہ صرف عید الفطر ہی نہیں، ہم بہت کچھ جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، اور مجھ جیسا احمق یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جوش و جذبہ آخر ہے کیا جس کا کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ حالانکہ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جوش و جذبہ نے تاریخ کے دھارے تبدیل کر دیے۔ لیکن یہاں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا جوش و جذبہ 2 نمبر، جعلی اور ملاوٹی ہے؟ اس میں بھی کھوٹ ہے یا اس کی کوئی سمت ہی نہیں ہے، اور یہ یوں ہی ہے جیسے جوش و جذبہ کا مارا ابلتا ہوا پانی جو ہنڈیا میں اندر ہی اندر ابلتے ہوئے بھاپ میں تبدیل ہو کر فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ ورنہ کروڑوں جیتے جاگتے انسانوں کا یہ جوش و جذبہ کوئی نہ کوئی رنگ تو ضرور لاتا۔ ہائے وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، ایسی شمشیر برہنہ کو چاٹنا ہے جس سے ٹماٹر بھی نہ کاٹے جا سکتے ہوں۔ ایسی گھنگھور گھٹا کا کیا فائدہ جو برسے بغیر گزر جائے۔ کہیں جوش و جذبے کے ساتھ عید منائی جاتی ہے، کہیں جوش و جذبہ کے ساتھ یہی عید خون میں نہلائی جاتی ہے۔ اور ادھر خبر آتی ہے کہ صہیونی فوج نے عید کو بھی ماتم بنا دیا۔ 39 بچوں سمیت شہداء کی تعداد 150 سے بڑھ گئی۔ بمباری سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد شہید، 10,000 سے زائد فلسطینی بے گھر۔ ملتی جلتی صورتحال کشمیر میں بھی ہے، اور ہمارا رد عمل بھی ملتا جلتا ہے، لیکن نتیجہ اب تک اس جوش و جذبے سے کچھ نہیں نکلا۔ تو آئندہ کسی امید کا منطقی جواز کیا ہے؟ کیا اس ساری صورتحال کو نئے سرے سے سمجھنے اور ری وزٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں؟ تقریباً 2 ارب مسلمان، 50 سے بھی زیادہ ملکوں پہ مشتمل یہ عالم اسلام، ایک طرف ہندو، دوسری طرف جنونی ہندو، صرف ہندو کی میں بات نہیں کر رہا، جنونی ہندو، تو دوسری طرف مٹھی بھر صہیونی جنہوں نے ریت کو زرخیز بنا دیا۔ تو بھائی بالآخر آخر کار یہ تو سوچو کہ گڑبڑ کہاں ہے۔ صاف دکھائی دیتا ہے لیکن دیکھنے کو تیار ہی کوئی نہیں، اور پڑھنے سمجھنے کا رواج نہیں، ورنہ اقبال کی ہی سن کے اس پہ غور کر لیتے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اور کمزوری کے ساتھ جوش و جذبہ کمزور آدمی یعنی ضعیف کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔
سو کوئی تو ہو جو اس پیکر خاکی میں پھر سے جان پیدا کرنے کا سوچے، لیکن سوچنا کیا کہ یہاں تو ننگے تضادات بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں اور جوش جذبہ کے بغیر کریں کہ کشمیری فلسطینی واقعی مظلوم ہیں، جن پہ ظلم ہوتے دیکھ کے دل دہلتا بھی ہے اور دکھتا بھی ہے، لیکن اپنے ہی ملک میں جو کروڑوں مسلمان خط غربت پہ رینگ رہے ہیں اور کروڑوں بچے جو اسکولوں سے باہر علم جیسی کھوئی ہوئی میراث ڈھونڈ رہے ہیں اور چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، کیا یہ سب کشمیریوں اور فلسطینیوں سے کم مظلوم ہیں؟ اللہ جانے اس تضاد اور پیراڈاکس کے لیے کون سا لفظ یا کون سی اصطلاح مناسب ہوگی۔ کیا 50 سے زیادہ اسلامی ملکوں میں ایک بھی اسرائیل کی ٹکر کا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا رہے ہیں اور ہم ممکن کو بھی ممکن نہیں بنا سکے، کیونکہ ہمیں صرف اور صرف جوش و جذبہ ہی راز ہے، اور یہ خالی خولی جوش و جذبہ زیادہ سے زیادہ وہی کچھ کر سکتا ہے جو کر رہا ہے۔ لکھ لکھ کے میری انگلیاں گھس گئیں کہ یہ مسل نہیں عقل کا زمانہ ہے، یہ جوش نہیں ہوش کا عہد ہے، یہ سائن لوگوں کا نہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، کیونکہ ہمارے تو کان ہی کٹ چکے ہیں۔ تو اس کے سوا اور کوئی آپشن اور چوائس ہے ہی نہیں کہ کہیں عید منائی جائے، کہیں عید خون میں نہلائی جائے، لیکن سوچوں رویوں میں کوئی تبدیلی نہ لائی جائے۔ دنیا ایک ایک دن میں ایک ایک صدی کا فاصلہ طے کر رہی ہے، لیکن ہم خالی خولی جوش و جذبہ پر سوار خود کو شاہ سوار سمجھ رہے ہیں اور ناقابل تردید حقیقتوں کو ایک نظر دیکھنے کے روادار بھی نہیں۔ ایسے نان ایشوز پہ خالی کھوپڑیاں اس ملک میں ٹکرائی جا رہی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، خوف آتا ہے۔ جوش و جذبہ زندہ باد، عقل اور فہم مردہ باد۔